10 محرم الحرام کو امام حسین کی لاش کی حفاظت کرنے والا شیر ابو الحارث کون تھا؟ امام حسین کے بچپن کے پالے ہوئے شیر کو کیوں آزاد کیا گیا تھا؟ یہ شیر آزاد ہونے کے بعد کہاں گیا اور کربلا میں کس طرح پہنچا؟ اور ابو الحارث شیر نے یزیدی فوج کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ان تمام سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا شیر پالا ہوا تھا۔ اس کو مولا سے بہت پیار تھا۔ چونکہ مولا حسین کا گھر مسجد کے ساتھ ہی تھا، وہ شیر باہر بیٹھا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور شیر جوان ہو گیا۔ کچھ صحابیوں کو اسی شیر کی اتنی تکلیف ہوئی اور حسد ہوا کہ انہوں نے ابو الحارث کو وہاں سے نکالنے کا منصوبہ بنایا اور سوچا اس شیر کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، حسین علیہ السلام کا شیر جوان ہو گیا ہے، ہمیں ڈر رہتا ہے کہ ہمیں کاٹ نہ لے۔ جنگل کی چیز جنگل میں ہی اچھی لگتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جنگل میں چھوڑ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل تمہیں یہ شیر مدینے میں نظر نہیں آئے گا۔ شام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور پیار کیا اور فرمایا، حسین تمہارا شیر جوان ہو گیا ہے۔ وہ نانا جان کی گردن میں باہیں ڈال کر بولے، جی نانا جان، جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے یہ میرے بغیر نہیں رہتا، یہ بہت مجھ سے محبت کرنے لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین آپ کے نانا کے جو صحابی ہیں وہ ڈرتے ہیں اس سے، وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہ یہ شیر ان کا کوئی نقصان نہ پہنچا دے، بیٹا انہیں آزاد نہ کر دیں۔ یہ کہنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے اتنے بڑے بڑے آنسو امام کے رخسار پر آئے، مگر مسکرا کر فرمایا، نانا جان آج کا دن نکال لیں، کل آپ کو ابو الحارث نظر نہیں آئے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام نے فرمایا، نانا دیکھیں شام ہو گئی ہے، یہ وقت کسی کو گھر سے نکالنے کا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا حسین علیہ السلام کو سینے سے لگایا۔ جب مولا تہجد کے وقت ابو الحارث کو خوراک دینے آئے تو ابو الحارث نے کہا، امام آج اتنی جلدی احسان؟ مولا نے کہا، ٹھیک ہے مولا میں جاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، پھر ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تو تاریخ یاد کرو۔ 61 ہجری 10 محرم الحرام، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، تم اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، مولا آواز کون دے گا؟ آپ دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا، آپ کا بھائی عباس علمدار دیں گے؟ تو پھر فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا کہ کون دے گا؟ تو آپ علیہ السلام روئے اور فرمایا، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ سلام اللہ علیہ تمہیں آواز دے گی، یا ہماری اماں فضا سلام اللہ علیہ آواز دیں گی۔ آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں اماں فضا نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی، یوم عاشور آواز دی تھی، ابو الحارث جلدی آ، میرے بابا کے لاشے پر گھوڑے بھاگ رہے ہیں۔ ہائے افسوس! جب ابو الحارث کربلا کی زمین پر پہنچا تو امام علیہ السلام کی لاش 7 حصوں میں تقسیم تھی۔ ادریس بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور عمر سعد لعین کے لشکر نے لاشیں کو دوبارہ پامال کرنا چاہا تو فضا نے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کہا کہ بی بی زینب، ایک روز میں سمندر پہ محو سفر تھی کہ میری کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک جزیرے پر پہنچ گئی تو ایک شیر میرے سامنے آ گیا، تو میں نے اس سے کہا کہ اے ابو الحارث، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز ہوں۔ تو جب اس نے یہ سنا تو غراتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور راستے کی طرف میری رہنمائی کی۔
مجھے اجازت دیں کہ میں اسے بلاؤں اور بتاؤں کہ یہ لوگ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ بی بی فضا اس شیر کو آواز دیتی ہیں، اے ابوالحارث! تو ابوالحارث نے سر اٹھایا کہ تمہیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے امام کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ یہ ان کا لاشا دوبارہ پامال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر شیر امام کے لاشے پر آیا اور لاشے اقدس پر بلند آواز سے گریہ کرنے لگا اور دونوں ہاتھوں سے جسم اقدس کو چھپا لیا۔ لشکر والے آئے تو شیر کو دیکھا۔ عمر سعد نے لشکر سے کہا، یہ فتنہ ہے، اسے جوش مت دلانا اور واپس لوٹ جاؤ۔ چنانچہ سب واپس لوٹ گئے۔ پھر جناب فضا سلام اللہ علیہ نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب سلام اللہ علیہ کو سنائی اور لاشے اقدس پامال ہونے سے بچائی۔ یہ شیر ابوالحارث مولا حسین کا پالا ہوا شیر تھا، جو کہ خاندان نبوت کا وفادار تھا اور آج بھی مولا علی سرکار سے منسوب ہے۔ جناب فضا سلام اللہ علیہ جناب فاطمۃ الزہرا کی کنیز تھیں۔ ان کی رحلت کے بعد بھی ان کے بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑا اور جناب بی بی زینب اور کلثوم سلام اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ رہیں اور کربلا میں بھی امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ رہیں اور ان کی بہن اور بیٹیوں کا سہارا بنیں۔ انہیں اماں فضا سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب اماں فضا کو 3 دعاؤں کی قبولیت کی سند بخشی تھی۔ واقعہ کربلا پیش آنے سے قبل وہ 2 دعا مانگ چکی تھیں اور 1 دعا انہوں نے واقعہ کربلا کے لیے سنبھال کے رکھی تھی۔ لاشائے امام حسین کو ایک بار پامالی کے بعد دوبارہ پامالی سے بچانے کے لیے ابوالحارث کو بلانے کے لیے بچا رکھی تھی۔ سلام آپ پر، سلام امام حسین علیہ السلام پر اور سلام آپ کے پاک خون پر۔ واقعہ اچھا لگا ہو تو ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں یا حسین لکھ دیں۔